آپ کے ذہنوں میں میرے لیے ایک ایسی فکر ڈالے جو یہاں کی اور آخرت کے لیے بھی مناسب ہو، اور اللہ کے سامنے اسی حقیقی سی کوشش کو پیش کرنے کی بھی مجھے موقع ملے۔ بہرحال آج کا عنوان نظریاتی اختلاف کا سچ۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر حالات کے اعتبار سے ان الفاظ کو چنا ہے۔ اس میں ایک تو نظریاتی ہیں، دوسرا ہے اختلاف، تیسرا ہے سچ۔ نظریات کی اگر تعریف لیں تو اس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ آئیڈیالوجی دراصل مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، جس کو ڈاکٹرائن بھی کہا جاتا ہے، کسی کو فلسفی بھی کہا جاتا ہے، کسی کو ٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں جو الفاظ ہیں یہ انسانی عقل کی پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب میثاق ازل سے بھیجا تو اس میں شر اور خیر کے دو پہلو رکھے، اور بتا دیا کہ شر اس میں ہے، خیر اس میں ہے، اور تمہیں اختیار ہے، اور ایک مہلت ہے جو ایک ہی وقت ملے گی، اس کے بعد نہیں ملے گی۔ اور ہم پوری چیزوں کے حقائق کھول کر رکھ دیا گیا، اور تمہیں کائنات حوالے کر دی گئی، اور اللہ نگران کار بنا دیکھ رہا ہے۔ سارے چیزیں تمہارے استعمال میں، ساری چیزیں تمہاری وفادار ہیں، جتنی مخلوقات ہیں تمہاری وفادار ہیں۔ ابھی آپ نے عید قربان بھی دیکھا ہوگا، بڑی سے بڑے جانور کو سدھا کر لاؤ، وہ مرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ہاتھوں میں، وہ ریزسٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیا میں ہوا پر آپ نے قابو پا لیا، سمندر میں آپ نے قابو پا لیا، یہاں تک کہ خلا کو جانے لگے۔ یعنی ساری چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، آپ مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے، ان سارے مخلوق میں آپ کا اعلیٰ مخلوق ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس تخلیق کا خالق کون ہے اس کو جانیں۔ اختیار و آزادی یا تمہاری ملکیت، گھر، وہ یہ بات، جتنی بھی چیزیں، زمین، جو سونا، ہر چیز جو آپ کے پاس ہے، یہ آپ اس کے عارضی مالک ہیں۔ آنکھ بند ہوئی یہ دوسروں کے حوالے ہو جائیں گے، اور کبھی وہ شر کا باعث بنیں گے، زیادہ تر تو شر کا باعث ہی بنیں گے، خیر کا باعث بہت کم بن گئے۔ اسی طرح نظریہ پیدا ہوا، آئیڈیالوجی پیدا ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے سارے انبیاء کو بھیجا، اور دو مخلوق کو پیدا کیا، تم کو اور تمہارے ساتھ ایک مخلوق ہے شیطان ابلیس، جو اس کو بھی تمہاری طرح اختیار ہے۔ اب ایک تو اس کا نظریہ ہے شیطان کا، ایک اللہ کا سچ ہے۔ اب تم اللہ کے سچ پہ چلتے ہو یا شیطان کے نظریے پہ چلتے ہو، اس کے درمیان تمہیں چننا ہے۔ اور اللہ نے اس کے تعلق سے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگر اللہ چاہتا جتنی بھی مخلوق ہے یا انسان ہے آپس میں،
یہ آپس میں جنگ و جدال نہیں کرتے، آپس میں لڑ بھڑ نہیں جاتے، سب مل کر رہتے۔ مگر اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ دیکھیں تو میں کیا کرتے۔ اور اس کی اوپر آیت میں بلا شاء اللہ مقتتل من بعد جاءتهم البینات ولکن اختلفوا منهم من آمن ومنهم کفر۔ ابتدائی میں بتا نبیوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اصل میں خالق تو میں ہوں، تم خلیفہ ہو، مہلت کے اختیار تمہارے پاس ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم آپس میں جنگ نہیں کرتے۔ اس کے بعد جب کہ بعد ہدایت آ گئی تمہارے پاس، ہدایت کی آیتیں آ گئی، رسول آ گئے، 1,24,000 آ گئے، مگر کیا ہوا؟ ان میں سے کچھ نے ایمان لایا اور کچھ نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار کرنا۔ حق سامنے ہے، سچ سامنے ہے، مگر سچ کو ماننے والے مومن ہوئے، سچ کو نہیں ماننے والے کافر ہوئے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ دنیا کی اس عرضی دنیا میں دو ہی گروپ رہیں گے، ایک ماننے والا، ایک نہیں ماننے والا۔ ماننے والے کے پاس سچ ہوگا، نہیں ماننے والے کے پاس نظریہ ہوگا۔ ایک کے پاس سچ، دوسرے کے پاس نظریہ۔ ایک کے پاس سچ کہاں سے آیا؟ خالق نے بھیجا، اس کو مانا، اپنی عقل سے اس کو مان لیا، اپنی عقل سے حجت نہیں کیا کہ بھائی یہ سچ ہے نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں دوڑا۔ نظریہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ نظریہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال کر کے فلاح و بہبودی کے لیے سمجھے، انسانوں کی خوشی کے لیے کیوں نہ ہو، اپنی عقل کو استعمال کر کے کوئی نتیجہ نکالے۔ اور یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے آدمی عقل میں۔ فلاسفی کی تعریف کیا ہے؟ لو ان وزڈم، یعنی جن کو حکمت سے محبت ہو وہ فلاسفی کرتے ہیں، فلسفہ نکالتے ہیں۔ اور فلسفہ کس پہ بنیاد کرتا ہے؟ مفروضات پر۔ کچھ نہ کچھ آپ عزم کرتے ہیں، ازیوم کرتے ہیں کہ اس بنیاد پر میں یہ سوچ رہا ہوں۔ آدم کی تخلیق کی بنیاد کیا ہے؟ نظریہ ارتقاء، بندر سے انسان بنا۔ اسی طرح کئی دین جو ہیں جس میں اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، 2 اللہ کو ماننا ہے، 3 اللہ کو ماننا ہے، کئی خداؤں کو ماننا ہے، 33 کروڑ خداؤں کو بھی ماننا ہے۔ یہ کیا ہے کہ نظریہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا ثبوت؟ کچھ ثبوت نہیں۔ ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہا کہ لے آؤ کوئی تب دلیل کہ تم جو کہتے ہو سچ کہتے ہو۔ ابھی آیتیں پڑھی گئی، اللہ نے زمین بنائی، سورج بنایا، اس میں ستارے چمکا دیے، اس میں ایک سورج بھی دے دیا، ہر چیز دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے دینے والا؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ ہوا دی، ہوا کی سانس لے، ہوا دینے والا کون ہے؟ تم جو آگ جلاتے ہو وہ آگ کے لیے لکڑی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اتنی ترقی یافتہ نظریاتی ارتقاء کے بعد کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی آدمی نے کوئی جھاڑ بنایا ہے، تخلیق کی ہے، کہ ایک چھوٹا سا جراثیم بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ جس نطفے کی آپ بات کرتے ہیں، اگر بانجھ ہو جائے تو آپ اس کو اولاد نہیں دے سکتے۔ تو یہ نظریات جو پھیلے، نظریات مفروضات سے پھیلے،
مفروضات سے پہلے تو ان نظریات کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا طریقہ قائم ہوا۔ خلافت کے بعد آپ دیکھیں گے ہم نے بھی غلطی کی، بادشاہت آئی، بادشاہ کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے پاس۔ بادشاہت کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو کئی سسٹم آئے، کئی دین آئے، کہیں کمیونزم آ گیا، کہیں جو ہے نیشنلزم آ گیا، کہیں سوشلزم آ گیا۔ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی، پولیٹیکل آئیڈیالوجی، سوشل آئیڈیالوجی، ریونیو آئیڈیالوجی، یعنی جس سے سسٹم ہے آپ کے پاس اس سب کی یہ لیے آئیڈیالوجی ہے، کوئی نہ کوئی ہے۔ ہماری یہ کیا ہے؟ سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، جس ملک کے لیے اسی کے لیے۔ ان نظریات کی بنیاد پر آپ کا مقابلہ ایک طرف عقل ہے، عقل جہاں سب کو خود کو اپنے آپ کو سب سے بڑی سمجھتی۔ 16ویں صدی عیسوی میں سب سائنس ترقی کر گئی، کہا گیا کہ ہر چیز جو ہے نا سائنس کی بنیاد پر چلتی ہے، وہاں خدا کا انکار بھی پیدا ہوا، ایتھیزم آیا، خدا نہیں۔ 16ویں صدی تک 16ویں صدی تک خدا کا وجود تھا کسی نہ کسی شکل میں، وہاں ایک نظریہ ایتھیزم، ناستک کا نظریہ، خدا کا انکار، اور وہ دین بن گیا، طریقہ بن گیا زندگی گزارنے کا، اقتدار کا، حکومت کا دین بن گیا طریقہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ سب ہونے والا ہے؟ نہیں معلوم تھا؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، حال، ماضی، مستقبل سبھی جانتا ہے کیا ہونا، کوئی حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے حالات ہو یا کل کے حالات ہو، سب اس کے قابو میں ہیں۔ کوئی انسان دنیا سے باہر تو جا نہیں سکتا، کوئی آدمی کو موت سے فرار تو ہے ہی نہیں، ہر آدمی کو سانس لینا ہے، زندہ رہنا ہے، جانتا تھا۔ اسی لیے سچ کو اس نے کہا کہ سچ کو مانو، شک کو شبے میں نہ پڑو، اور سچ کو بیان کیا۔ جب آخری کتاب آئی تو کیا هو الذی ارسل رسولہ بالحق، والذی ارسل رسولہ کیا بولے بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ رسول کے بھیجنے کے مقاصد میں ایک تو ہدایت ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے ہدایت نہیں تھی، ہدایت نہیں تھی یعنی گمراہی تھی، اور دین الحق سچا دین نہیں تھا، چلنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ سچا طریقہ وہ باطل ادیان پہ غالب آ جائے۔ نظریہ ایک دین کو جنم دیتا ہے، نظریہ ایک دین کو، یعنی دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ جو آپ کے ہر عمل کے لیے رہنمائی کرے، ایک نظام حکومت۔ یہاں آ کر 250 سال پہلے سے ایک تحریک چلی جس میں بتایا گیا کہ مذہب آپ کا خانگی معاملہ ہے اور نظام اقتدار بالکل الگ چیز ہے۔ اس نظریے کو اس طرح پہنچا دیا گیا مسلمانوں میں، مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں کہ مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، وہ سسٹم الگ ہے، یہ سسٹم الگ ہے، وہ سسٹم الگ ہے۔
کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ اسلام دین ہے۔ اسلام کو ہم نے مذہب سمجھ لیا۔ مذہب میں کیا چند چیزیں جو ظاہری طور پر جو فرائض ہیں، جو بڑے مقصد کے لیے تیار کرتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پریکٹس ہے، تربیت ہے، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ جب اس طرف ہم الجھ گئے تو ہم دوسرے نظریات میں پھنس گئے۔ قانون کون سا ہو، کسی نظریے کا ہو، معاشی نظام کس کا ہو، ایک نظریے کا ہو، سیاسی نظام کو ہو، ایک نظریے کا ہو، ہماری گزر بسر کیسی ہو، ایک نظریے کے تحت ہو۔ ہمارے میں وہ صلاحیت چلے گی کہ ہمارے پاس بھی یہ سسٹم ہم بتائے لوگوں کو، نہیں، ہم تیاری نہیں کرتے۔ سجدے کریں گے، نمازوں کو جائیں گے، سجدے مارے گئے، باہر نکلے تو کس کو فالو کریں گے؟ اللہ کے نظام کو نہیں کریں گے۔ اس نظام کو کریں گے جو آپ کو نظریاتی اعتبار سے آپ کو قابو میں لے چکا، آپ کو غلام بنا چکا ہے، اور آپ اس کے سامنے کوئی نظریہ کچھ حق پیشنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ سارے باطل نظریات ہیں، دین الحق نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ دین الحق نہیں لگایا۔ اب نظریاتی اختلاف ہیں، کوئی بولتا ہے کہ یہاں کا نظریہ صحیح ہے، ہندوستان کا نظریہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے بھئی یورپ کا نظریہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ امریکہ کا نظریہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے جو حکومت ہیں ان کا نظریہ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں۔ اس نظریات کو مقابلہ کرنا ہے تو دین کو دین کی طرح نافذ کرنا ہے۔ عبادات کو یہ مخصوص اعمال سے عبادت تک محدود کر دینا دین کی خلاف ورزی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز پڑھتے خود تو مسلمان ہوں، باہر نکل کے معاملہ کروں گا تو میں اس سسٹم سے کروں گا، میں مسلمان باقوں قطعی نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں نکاح کروں گا، باہر جا کے اللہ کی خلاف ورزی کروں گا، وہ دین نہیں ہے۔ روزے رکھوں گا، خود بھوکا رہوں گا، کسی بازو والے بھوک کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، بازو پڑوسی کر رہا تو وہ تو دین نہیں ہے۔ تڑپ نہیں ہے۔ 1,50,000 مرتے ہیں روزانہ دنیا میں، 1,50,000 ملتے ہیں مردے ہیں، اور 2,25,000 پیدا ہوتے ہیں۔ 1,50,000 مرنے والوں میں اگر آبادی کے اعتبار سے کریں ہم 25% ہے تو 25% کو دیکھ لیجئے کتنے ہیں، 25 اور 12 37,000 مسلمان مر رہے ہیں، باقی کے سب کون مر رہے ہیں؟ مسلمان تو نہیں ہیں۔ یہ ان تک دین پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کس کی تھی ذمہ داری؟ آپ کو تو دین دے کر بھیجا گیا نا، وہ نظریے کے تحت مرنا ہے۔ آپ کے پاس سچ ہے، آپ سچ پیش نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ مجبور و بے بس نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کرتا ہے کہ مسلمان سچ پیش کریں گے تو دین پھیلے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری دنیا تک دین پہنچانا ہے۔ جب بعثت محمدی کامیاب ہوئی، ہر گھر میں جب ایمان کا چراغ روشن ہوگا دنیا میں، جب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تکمیل ہے۔ قرآن مکمل ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو اللہ مجبور ہے کیا؟ نہیں، مجبور نہیں ہے اللہ۔ اللہ ہر طرح سے نظریات کو کمزور کرے گا، دنیا کے سامنے ثابت ہوگا کہ ہر نظریہ فیل ہے، کمیونزم فیل ہے، نیشنلزم فیل ہے، سوشلزم فیل ہے، نہ قومیت بڑی نہ سماجی انصاف ملا، جوڈیشری فیل ہے، عدالتیں فیل ہے، انصاف نہیں ہے۔
سارے مذاہب کو پناہ دینے کا دعویٰ، کہاں کامیاب؟ اب نظریاتی اختلاف میں اللہ نے کہا یہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری چیزیں ایسے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی، اس وقت حق کا انکار مشکل ہو جائے گا۔ قرآن پورے مناظر قدرت قرآن کی تائید میں کھڑے ہو جائیں گے، ایسا وقت آئے گا۔ اس لیے جب آپ نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، دعا تو یہی ہے نا، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی ذریعے تعریف کر دو، اس کے بعد کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، بنیادی بات تو وہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں سارے قرآن آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کی ابتدا کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے کہ فرض کر لو، تجربہ کرتے جا کر اس کو ثابت کرو کہ یہ صحیح ہے، اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہے۔ ہر سائنسی پروڈکٹ کے لیے تجربے کی ضرورت ہے، سچ ہے۔ اللہ ورا کہ نئی سماجیات میں اللہ تعالیٰ جو علوم دیا ہے انسان کو، جس راہ پہ چلنا اس پہ تجربہ نہیں ہے۔ ایسی کتاب نازل کر رہا ہوں، یہ سچ ہے، لا ریب فیہ، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو پکڑو جس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ پوری آیتیں بتا دی گئیں۔ عیسائیت کی بات آئی، عیسائیت کی بات آئی تو عیسائیت میں تو موجوداتی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے، اس پر عقیدے بن گئے، نظریہ بن گیا، عقید تثلیث آیا، عقید حلول تسلیم آیا، عقید ثانیہ آ گیا سب۔ قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم یقول له قل فیکون قل له یکون ویکون، اس کا مطلب ہے ذرا سمجھو، یاد نہیں آ رہی کیا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم وقال له کن فیکون۔ عیسائیت کے لیے جواب کہاں سے لائیں گے آپ؟ جواب کہاں ہے آپ کو سچائی میں؟ عیسیٰ کی پیدائش آدم کی جیسی پیدائش ہے، مطلب یہ کہ عیسیٰ کو تو ماں تھی، آدم کو تو ماں تھے یا باپ تھا، پھر بھی پیدا ہوا۔ اللہ پیدا کرنا چاہتا تو پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا کے ہر نظریے کا جواب آپ دیکھیں گے، مساوات کی بات کریں گے، کمیونزم کے، آپ کے پاس انفاق فی سبیل اللہ کا لمبا جو ہے معاشی نظام پڑا ہوا ہے۔ عدل کی بات کریں گے، عدالت کے قانون پورے کے پورے بنے ہیں، کیسے حکومت چلانا چاہیے۔ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ اس میں رکھا ہے۔ عیسیٰ کے ذریعے کہتا دیا ان ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اے رب اس کی عبادت کرو۔ یہی ایک صحیح سچا طریقہ ہے۔ اب جھگڑا اسی پہ آ کر رک گیا ہے دنیا میں، اس لیے اس موقع کی نزاکت سے میں نے بنیادی بات آپ سے کرنے کے لیے ٹاپک سنا۔
سارے عقلمندوں نے بیٹھ کر پروٹوکول، یہودی پروٹوکول جو 300 سال پہلے فرانس میں ہوا تھا، جس میں جمہوریت ایک نظام حکومت کی طرح سے پیش کیا گیا، یہودیوں کا پیش کردہ ہے، جس کو سارے لوگوں نے قبول کر لیا، کیونکہ سب سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی جا کر ووٹ ڈالتا ہے، اس کو معلوم نہیں کیا ہے مگر ووٹ ڈالتا ضرور ہے۔ تو ایک زمانے کے بعد غلامی میں، یعنی بادشاہ کی غلامی میں پھنسی ہوئی انسانیت کو کچھ بولنے کا موقع ملا تو سب نے اس کو قبول کر لیا۔ مر کے اس کے خلاف بولنے والا تو ونسٹن چرچل تھا، اس نے کہا کہ یہ ایسا سب نظاموں میں اس سے بدترین نظام کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ مشورہ ان سے لیا جا رہا ہے جن کو معلوم نہیں کہ کیا معاملہ کیا ہے، مشورہ کس کو بولتے نہیں معلوم، ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ دنیا کی ہر جمہوریت کو آج دیکھ لیے، آج سے 50 سال پہلے اور آج اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لی کہ جمہوریت کہاں کھڑی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تو ہندوستان ہے، سب سے قدیم جمہوریت امریکہ ہے۔ نظریے پہ بنی نا، جمہوریت تو کیا ایک نظریہ ہے، سیکولرزم ایک نظریہ ہے۔ ابراہم لنکن نے اس کی اگر تعریف کی تو نظریے کی تعریف کی، بہت اچھی تعریف کی ہوگی، مگر 200 سال کے بعد کہاں پہنچا ہو؟ کیونکہ اس کے پیچھے سچ نہیں ہے، آدمی کا بنایا، آدمی کی عقل محدود ہوتی ہے، لامحدود نہیں ہوتی۔ آج اسی جگہ پر امریکہ مجبور و بے بس ہے کہ ایسے صدر کو چننے کے لیے جو عمر رسیدہ ہو، دونوں بھی عمر رسیدہ ہو۔ ایک 72 سال ختم ہونے میں 72 سال ہوگا، دوسرا جو ہے نا 76 سال کا ہوگا، دوسرا چل نہیں سک رہا، ڈیمنشیا میں، اور اسی میں ایک صدارتی امیدوار کہتا ہے کہ مجھے بھروسہ نہیں ہے الیکشن پر۔ اور مجھے بھروسہ نہیں ہے عدلیہ پر، مجھے بھروسہ نہیں ہے پولیس پر۔ کون؟ کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا، وہ قدیم 250 سال پہلے کی جمہوریت کہہ رہی ہے کہ آج مجھے الیکشن پہ بھروسہ نہیں ہے، نہ عدالتی جوڈیشری پہ بھروسہ ہے، بیکار کے مجھے مقدمے میں پھنسا دیا۔ جو دعویٰ کرتے تھے ہر جگہ، ان کا حال یہ ہے۔ دوسرا، ہماری جمہوریت کو دیکھ لیجئے، ہماری جمہوریت یہ ایک نظریے کے غلام بن چکی ہے، یہ ایک نظریے کی غلام بن چکی ہے، اب کچھ باقی نہیں ہے اس میں، اور وہ نظریے کی بنیاد نہیں ہے، اس نظریے کی بنیاد بھی نہیں ہے۔ اب یہ کب تک چلے گا، کیسا چلے گا، کیا اس کا کوئی فیوچر ہے؟ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، ہر قوم کی اللہ نے ایک مدت رکھی ہے، عمر رکھی ہے، اس کے بعد قوم کو ختم ہی ہو جانا ہے، قوم باقی نہیں۔ میری قوم کے لیے اللہ نے 1500 سال رکھے، میری قوم کے لیے اللہ نے 1500 سال رکھے، اور اس کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ایک دور میرا، دوسرا دور خلافت کا، تیسرا دور مسلم حکمرانوں کا، تیسرا دور مسلمانوں کی غلامی کا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور 5واں دور خلافت کا۔ پھر اکثر صاحب علم جو سمجھتے ہیں
قرآن کو اور حدیث کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ منتظر ہیں کہ ہم چوتھے دور کے آخری حصے میں رکھو اس کو ذرا کھولو، چوتھے دور کے آخری حصے میں، چوتھے دور کے، اور یہ دور میں جو مسلمان ہوں گے، ان مسلمانوں کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کیا تم کو یقین ہے کہ میں جو کہتا ہوں سچ ہو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کتاب بھی قرآن بھی صحیح ہے؟ انہوں نے کیا ہے؟ بالکل یقین، تو تمہارا درجہ بڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دور ایسا آئے گا، ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے نہ دیکھیں گے، نہ میرے عہد کو پڑھیں گے، مگر ان کو یقین ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اس کلمے کے بنیاد پر عمل چاہے کچھ بھی ہو، مگر اس کلمے کے بنیاد پر استقامت سے کھڑے رہیں گے۔ ان کا درجہ بلند ترین ہوگا۔ یہ وہ دور ہے جہاں نظریاتی جتنے بھی سسٹم ہیں، اب آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ جتنے بھی مغربی دانشور، فلاسفر، ماہرین سماجیات کے، وہ آج غور کر رہے ہیں، اس بات پر بیٹھے ہیں کہ اگر جمہوریت ناکام ہو جائے اس کی جگہ کون لے گا، اس کی جگہ کون سا نظام آئے گا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے سامنے تو کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس مقبرے میں پڑی ساری مغربی آبادی ہے، اس کے سامنے کچھ ایسے آ جا رہے ہیں اس کے نظریات کے خلاف حق کے لیے لڑنے والے چند نفوس، جن کے مال و وسائل جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا جو وسائل و ذرائع کے ذریعے اپنے نظریات مسلط کرنے کے لیے تو ان کے اوپر گر چکی ہے، ہر قسم کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، بے شمار ایسے ہتھیار جو سائنس نے ترقی کی ہے کہ تقریباً 80 فیٹ 120 فیٹ تک اندر جا سکتے ہیں، پہاڑوں کو اڑا دے سکتے ہیں، مگر ان کو نیست و نابود تو کر نہیں سکے۔ آخر کیا چیز ہے کہ نظریاتی اتنی اتحاد کے بعد ساری دنیا متحد ہونے کے باوجود، اختیار رکھنے کے باوجود، وسائل و ذرائع رکھنے کے باوجود، یہ ایک سچائی سے نہیں لڑ سکی، ایک سچائی سے لڑتے کو سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی سچائی، اس سے نہیں لڑ سکی۔ جن کے پیر میں چپل نہیں ہے، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، جنگل سے اٹھا کے کھانے والے، جن کے کپڑے ایسے ہیں، ان سے جو نہیں لڑ سکی۔ یہ مطلب کہ سارے دنیا کے نظریات تو فیل ہو گئے نا، یہ نظریاتی اختلاف ہے، یہ سچ سامنے آ رہا ہے۔ میں نے کہا تیسرا رکھا تھا میں سچ، نظریات، اختلاف اور سچ۔ نظریات تو الگ ہے، اختلاف کا کہا تھا سچ سامنے نہیں آنا، سچ سامنے جا رہا ہے، سچ سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد چند لاکھ نفوس ایک ایسے خطے میں نے سمجھتا ہوں سکندرآباد سے بڑا ہوگا یا حیدرآباد سکندرآباد ملا اتنا خطہ ہوگا، اس پر 8-10 ایٹم بم ڈال دیے، زمین نیچے کی اوپر آ گئی، مگر شکست نہیں دے سکے، ہرا نہیں سکے۔
سارے جمہوریت، ساری دنیا کی ساری جمہوریت کے نظریات، غیر اسلامی جتنے نظریات ہیں سب ایک جگہ جمع ہیں، الگ نہیں ہے، سب ایک جگہ جمع ہیں۔ یہ ایک نظریہ نہیں، ایک سچ جو ہے ان کے آگے کھڑا ہے، اس سے ٹکرا کے پاش پاش ہو رہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، ہم کو انتظار کرنا ہے۔ ہماری اپنی جتنی اہلیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اٹھا سکتا ہے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اٹھائیں، توقع رکھیں، آنے والا وقت سچ کا ہے، نظریے کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا تھا ہندوستان میں؟ کچھ تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا نا۔ کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کون سی چیز ہمارے تائید میں؟ نہ پولیس تائید میں، نہ کوئی تائید میں، نہ کوئی ادارہ تائید میں، نہ انصاف ملتا، کچھ ملتا، کیا ملتا؟ خالی داڑھی کا مسلمان دکھا تو بیچارہ مر جاتا۔ ہے نہیں ہے، سچ ہے نہیں ہے۔ سارے وسائل رکھنے کے باوجود بھی آخر وہ کون ہے جو کتنے کی پار کا وعدہ کرے تھے نیچے آ گئے؟ جو ہوا میں اڑنا چاہ رہے تھے اللہ نے ان کو بیساکیاں دے دی۔ انجام تو اللہ بہتر جاتا ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مگر یہ ہے، یہ کس کی دعائیں ہیں؟ یہ صرف اگر وہ معاملہ ہوتا جیسا وہ چاہتے ہیں، آج ہندوستان میں میں نہیں سمجھتا ہمارے وجود کے لیے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا، میں غور بھی نہیں کرتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو سوچ بھی نہیں سکتا میں، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے میرے، ہمارا مستقبل کیا ہو سکتا تھا۔ مگر اس ہمارے فروعی اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، ہمارے درمیان فروعی اختلافات ہیں۔ وہ فروعی اختلاف ہمارے لیے بڑے اچھے ہیں، اس میں ہمارے کو ریسرچ کا موقع ملتا ہے۔ احادیث میں اختلاف ہو تو احادیث کس لیے بولی گئی ہم سوچتے، تحقیق کرتے اس کو، وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ ہمارے اختلاف ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ ہمارا اختلاف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ نہیں ہے، کوئی نہیں بول سکتا۔ نماز کیسی پڑھی جائے اس پہ اختلاف ہو، نماز پہ اختلاف ہے نہیں ہے۔ روزہ اختلاف نہیں، حج کیسا کریں کون سا کریں اس پہ فروعی اختلاف ہے، حج کرنے پہ اختلاف نہیں۔ قربانی کون سا جانور دینا، کیسا جانور دینا، کتنے حصے بانٹنا ہے، کیا حصے بانٹنا ہے، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ مگر قربانی دینے پہ اختلاف ہے نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے اختلاف ہیں، فروعی اختلاف ہیں، مگر ہمارے پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ایسے وقت جب کہ سب سوچ رہے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی جس ملک میں ہے اس کو جو ہے ٹینٹوں میں بھیج دیا جائے، ان کے سر سے سایہ کھینچ لیا جائے، مگر اللہ کی مہربانی ایسی ہے کہ یہ نظریہ خود اپنے آپ میں ختم ہو گیا۔ جس جگہ جس کو مرکز بنا کر، نظریے کا مرکز بنا کر وہاں سے اقتدار چلانا چاہتے تھے اور ایک نمونہ بھی پیش کر دیا تھا لباس کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کیسا ناکام کرا، سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ سچ ہمیشہ سچ ہوتا۔ یہاں بھی ایک نظریہ جو 100 سال پہلے چلا تھا 2024 میں مکمل ناکام ہوا ہے۔
मुकम्मल नाकाम हुआ है। फिर बार बार मुकम्मल पे तो आपको तो मैं जोर दे रहा हूँ, इसकी हैसियत ख़त्म हो गई। हिंदू मज़हब एक अलग चीज़ है। अगर मैं थोड़ा बहुत सा हिंदुज़म का मुताल्ला है, मगर मैं ये कह सकता हूँ, अगर यहाँ के लोग सही हिंदू बन जाएं, वेद को पढ़ें, मनुस्मृति को पढ़ें, पुराणास को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, यकीनन सही हिंदू मज़हब बन जाएं जिसमें बुनियादी तसव्वुर एक ईश्वर का है। सत्य को पसंद किया गया, सच्चाई को, असत्य को पसंद नहीं किया गया, फसाद को पसंद नहीं किया गया, नफरत को पसंद नहीं किया गया। उसूल है उसके। क्यों? अल्लाह ने कहा ना, अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम मिन्ना फरीक़म मिनहुम वहुम यालमून अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकुनन्ना मिनल मुम्तरीन। जिन लोगों को हमने किताबें दी है, रहनुमाई तो अल्लाह के किस जगह की खुदा को मालूम, यहाँ का तो हम नहीं बोल सकते, मगर अल्लाह ताला बोलता है जिनको हमने किताबें दी हैं, जिनको हमने मज़हब के ना रहने की ज़िंदगी का तमद्दुन दिया है, या नबी वो आपको और इस किताब को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। मगर उनका ये तबका जो उलमा का तबका है, जानते बूझते इसको जो है छुपाता है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, सच्चाई तो अल्लाह के साथ, फला तकुनन्ना मिनल मुम्तरीन। शुबा में मत पड़ो, ये तो होके रहेगा। तो ये साल कुछ अरसा लगेगा, हमको तो नहीं मालूम, मगर जो लोग देखते हैं, जिनको इमरानियत पे नज़र है, जो ह्यूमन सोसाइटी को, सोशल सिस्टम को देखते हैं, उनके पास ये बात पहुंच चुकी है कि अब कोई भी दुनिया का सिस्टम चलने वाला नहीं है। ना इसका माशी निज़ाम चलेगा, ना सियासी निज़ाम चलेगा, ना समाजी निज़ाम चलेगा, ना कायद का निज़ाम चलेगा। जो भी ये अमल करते हैं, पूरे का पूरा तजुर्बा कर लिया, पूरे का पूरा नाकाम हो गया। अब क्या है? अब सोचना ये है क्या कोई दुनिया में ऐसा सिस्टम या ऐसा हक़ आया है जो सारी दुनिया के लिए सोचता है, सारे इंसानों के लिए सोचता है कि ऐसा कोई मिसाल है क्या? इसकी फ़िक्र लगी हुई है और ये मिसाल उनके सामने है, उसका इनकार कर नहीं सकते। इसलिए उम्मीदें जगाने वाला उन्वान मैंने चुना आपके लिए, उम्मीदें जगाने वाला उन्वान मैंने चुना आपके लिए। आप नज़रियात पर मत जाइए, उस चीज़ पे जाइए जो कुरान पर, जिसमें कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, हर चीज़ बता दी गई है, ज़रा बरा कह सकते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से भी कहा गया, मेरी और मेरी अल्लाह की इबादत करो, फला यकुन मिनल मुम्तरीन, और शक करने वालों में से मत हो। हर जगह यही। और यहाँ के नज़रियात का चट्टा कट्टा अगर इंशाअल्लाह कभी मिला तो खोलूँगा मैं। हिंदू मज़हब क्या है, ये नज़रिया क्या है। हिंदू मज़हब के हम मुखालिफ नहीं है, बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, बियर डायलॉग, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आ जाओ बात करेंगे, हमारे दरमियान तुम्हारे दरमियान मुश्किल है। अल्लाह, हाँ, ला नाबुदु इल्लल्लाह, ना नाबुदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करें, वला नुशरिका बिही शैउन, और उसके साथ किसी आदमी को या किसी ज़ात को, किसी सिफात को शरीक नहीं कहेंगे। वला यत्तखिज़ना बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और किसी को अल्लाह को छोड़कर किसी को रब नहीं बनाएंगे। आ जाओ बात पे, तुम्हारी किताबों में भी है, हवालों के साथ ये। फिन तवल्लो, अगर फिर जाओ, फ़कुल अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, कह दो जब कि हाँ ठीक है भाई, हम तो तुम्हारे सामने तुम्हारी किताबें रख दिए, हम इस वक्त कुरान को ला रहे नहीं बात में, हम कुरान को हटा दिए भाई, कुरान की बात ही नहीं, इस्लाम की बात करेंगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुम्हारी किताबें क्या कहती हैं बोलो, चाहे कोई वेद हो, चाहे पुराणास हो,
چاہے ویدانت ہو، چاہے اتہاس ہو، آئے بتاؤ کیا کہتا۔ خود ارجن کے بارے میں کیا کہا گیا وہ بھی بتاؤ گیتا میں۔ ہم تیار ہیں اس کے لیے، اور وہ وقت آئے گا، وہ وقت اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو کھڑا کر کر لا دیا ہے جو اس پہ بات کر رہا۔ آج جو متبادل تیار ہو گیا ہے ایک شخص کے نام سے، جسے آپ کوئی بھی کہہ دیں، گاندھی فیملی کا کہیں، کسی فیملی کا کہہ دیں، وہ سامنے ہے، وہ اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے، ہندو مذہب کیا ہے، یہ کیا ہے۔ باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی آپ کی، کیا ہے بات کریں۔ ایسے تو بہرحال ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نظریہ سے ہٹا کر سارے لوگوں کو حق کی طرف کھینچ رہا ہے کہ آؤ کتاب کی طرف، آؤ کتاب کی طرف، چاہے تمہاری کتابیں ہیں، ہماری کتابیں، آؤ کتاب کی طرف، تم کو اطمینان، آؤ کتاب کی طرف، بات حوالے کتاب سے دو، نظریات سے مت دو، کتاب سے حوالے دو، کوئی بھی بات کرو کتاب سے کرو، نظریہ سے میں ایسا سوچ رہا ہوں، تم کون ہوتے سوچنے والے، تمہاری سوچ میں کیا تائید ہے، اس پہ بات کرو۔ تو یہ زمانہ آ گیا ہے، الیکشن سے پہلے الگ بات تھی، الیکشن کے بعد الگ بات ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اس جگہ پہ کیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے کو ہندوستان کی طرف سے بڑی ٹھنڈک آ رہی ہے، بڑی خوشخبری آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سچ کا بول بالا کرے گا، ہمیشہ اللہ سچ کا بول بالا۔ آخر دعوانا الحمدللہ، میں دعا کروں، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئینے کی طرح آج کل کے حالات نظر آ گئے آپ کے سننے کے بعد میں، اور آپ نے دعا بھی جو کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم کو موقع دے آپ کو بار بار سننے کا، آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے علم میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی محفل کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے۔